بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی۔ آپ دیکھ رہے ہیں جعفری آرٹ ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے پیران طریقت اور جماعت منتظرین۔ دوستو، ایک گروپ پیران طریقت کا ہے جو خانقاہی نظام سے جڑے ہوئی ہے۔ اب ان میں بھی مقاصد کے بجائے کمائی کا رجحان زیادہ ہے۔ ہماری دعا ہے خدا انہیں بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن والی بات نہ ہو اور حقیقی روحانیات کا راستہ انہیں مل جائے اور ان کا رابطہ شہنشاہ زمانہ اجر اللہ فرج شریف سے ہو جائے تاکہ ان کا قبلہ درست ہو جائے اور وہ تعویذات اور دم درود کے چکر سے نکل کر کوئی مثبت کام کر سکے۔ ان کا ذکر بھی ہم نے ضمناً ہی کیا ہے کیونکہ ہمارا مقصد ان سب گروپوں کے بارے میں کچھ کہنا نہیں ہے، بلکہ ہمارا اصل موضوع اور روحانی گروپ ہیں کہ جو بڑی محنت سے شہنشاہ زمانہ اجر اللہ فرج شریف کی حکومت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ دوستو، بات یہ ہے کہ ہمارے شہنشاہ زمانہ اجر اللہ فرج شریف کی باطنی حکومت تو قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے گی، کیونکہ یہ اللہ جل جلالہ کی عزت مآب حکومت ہے جس نے رہتی کائنات تک رہنا ہے۔ مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ اس حکومت کا اس عالم بشریت پر یا اس کائنات پر ظاہری نفاذ ہو جائے۔ اس کے لیے روحانی گروپ کام کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ شہنشاہ زمانہ اجر اللہ فرج شریف کی حکومت کے ظہور و قیام کے لیے سخت محنت کی ضرورت ہے، کیونکہ شہنشاہ زمانہ اجر اللہ فرج شریف کو حکومت کے قیام کے لیے ایک بڑی معاون جماعت کی ضرورت ہے اور اس میں کارکن درکار ہیں جو ان کے احکامات کو نافذ کرنے میں ان کی معاونت کریں، اور اس کام کے لیے کئی جماعتیں اپنے اپنے مقام پر کام کر رہی ہیں اور لوگوں میں شعور بیدار کر چکی ہیں، اور وہ جانتی ہیں کہ ہماری طرف سے جب بھی مل کر شہنشاہ زمانہ اجر اللہ فرج شریف کو تشریف لانے کی دعوت دی جائے گی تو وہ فوراً قبول فرمائیں گے۔ مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ شہنشاہ زمانہ اجر اللہ فرج شریف کے لیے کام کر رہے ہیں وہ انتہائی پریشان ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی اپنی جماعتیں بنائی ہوئی ہیں اور اس جماعت کی تشکیل میں ان کی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شہنشاہ زمانہ اجر اللہ فرج شریف کی خدمت میں کچھ اچھے لوگ پیش کر سکیں جو شہنشاہ زمانہ اجر اللہ فرج شریف کے نظام حق کے لیے معاونین کا کام دے سکیں۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی انقلاب آتا ہے تو اس میں ایک تو لیڈر ہوتا ہے، پھر اسے ایک مشینری درکار ہوتی ہے جس سے وہ اپنے نظام کو قائم کرتا ہے۔ جیسا کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ کسی بھی حکومت کی کامیابی اور ناکامی کا انحصار اس کی مشینری پر ہوتا ہے۔ جس حاکم کی مشینری جتنی دیانتدار اور مخلص ہوتی ہے اس کی حکومت اتنی کامیاب ہوتی ہے، اس کا نظام اتنا خوش اسلوبی سے رائج و نافذ ہو جاتا ہے، اور جس حاکم کی مشینری کرپٹ ہو وہ خود چاہے کتنا بڑا مخلص ہو اور دیانتدار کیوں نہ ہو، اس کی حکومت ناکام ہو جاتی ہے، کیونکہ نظام کا نفاذ تو مشینری نے کرنا ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم اپنے ملک میں آنے والی حکومتوں کی ناکامی کی اگر واحد وجہ تلاش کریں تو پتہ چلتا ہے کہ واحد وجہ کرپٹ مشینری ہے، کرپٹ بیوروکریٹس ہیں، کرپٹ ایگزیکٹیوز ہیں۔ اس طرح کوئی بھی حکومت ہو، اس کے لیے نظام کا اچھا ہونا جتنا ضروری ہے اس سے زیادہ ضروری ہے کہ اس کی مشینری اچھی ہو۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہنشاہ زمانہ اجر اللہ فرج شریف کے نظام کے نفاذ کے لیے انہیں مشینری درکار ہے تاکہ ان کا نظام اس دنیا پر اچھی طرح نافذ ہو جائے۔ اس کام کے لیے انہوں نے اپنے نمائندوں کو جماعتیں بنانے پر مابعوث فرمایا اور انہیں جماعتیں بنانا شروع کر دی ہیں، کیونکہ خروج اصغر کا زمانہ صرف اسی کام کے لیے رکھا گیا ہے۔ اس میں مشینری تیار کرنا ہے۔ جب بھی مشینری مکمل ہو جائے تو اس وقت نمائندگان زمانہ مالک کے زمانہ اجر اللہ فرج شریف کی بارگاہ میں مل کر اجر اللہ فرج کہیں گے، اور ان کی یہ دعا گویا شہنشاہ زمانہ اجر اللہ فرج شریف کے لیے گرین سگنل ہوگا کہ اب جماعتیں تیار ہیں، آپ تشریف لائیے، سارا انتظام ہو چکا ہے۔ اس وقت شہنشاہ زمانہ اجر اللہ فرج شریف کے بارے میں ہے کہ وہ بھی ان کے ساتھ خود دعا فرمائیں گے کہ بعض آیات کی تفسیر میں فرمایا گیا ہے کہ وہ انتہائی عالم استقرار میں یہ دعا فرمائیں گے، جیسا کہ امن یجیب المسترعز دعائے کی تفسیر میں فرمایا گیا ہے کہ خود شہنشاہ زمانہ اجر اللہ فرج شریف اپنی اس دعا میں شریک ہوں گے اور غلاف کعبہ پکڑ کر یہی دعا فرمائیں گے، اور آپ ہی یہی دعا منظور بھی فرمائیں گے اور اعلان خروج فرما دیں گے۔
اب یہاں تک تو بات درست ہے، مگر بات اس سے بھی آگے ہے، اور وہ یہ ہے کہ سارے سرگروا منتظرین اپنی اپنی جماعتیں تشکیل دے رہے ہیں اور اپنی جماعت کو پالش کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ جب بھی شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف تشریف لائیں تو جتنے زیادہ ممکن ہو مخلص لوگ ان کی خدمت میں پیش کریں اور زیادہ سے زیادہ انصار و موانین ان کی خدمت میں پیش کریں، اور سارے نمائندوں کے پیش کردہ جوانوں میں سے پھر سے منتخب فرما کر انہیں نظام حکومت سونپا جائے۔ اور جو نمائندے اس وقت اس دنیا میں کام کر رہے ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ مالک ازل اجل اللہ فرج شریف کو کوئی زحمت ہو، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ شہنشاہ معظم تخت نشین ہو اور نظام حکومت کے مسائل سے انہیں کوئی سابقہ نہ پڑے، بلکہ انہیں ایک ایسی مشینری ملنا چاہیے جو سارے کام خود اس طرح چلائے جیسا کہ شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف چاہتے ہیں۔ اب سب کے لیے جو ایک مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جن نمائندگان نے اپنی اپنی جماعتیں بنائی ہوئی ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جماعتوں میں شمولیت کی حد تک تو کچھ نہ کچھ جوش پایا جاتا ہے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان کی شخصیتوں کو زنگ لگتا جا رہا ہے اور جماعت کے لوگوں میں ترقی کے بجائے تنزلی کا رجحان غالب ہے اور شیطان انہیں کمزور کرتا جا رہا ہے اور وہ خواہشات نفس کے سامنے سپر انداز ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے سارے نمائندگان نے زمانہ اس وقت پریشان ہے کہ وہ کیا کریں، اور وہ پریشانی ان کے چہروں اور رویوں سے دیکھی جا سکتی ہے، کیونکہ ایک طرف تو یہ حکم ہے کہ انہیں ایک کامل جماعت فراہم کرنا ہے، خالص موتی پیش کرنا ہے، مگر جو لوگ مل رہے ہیں وہ موتی بن کر آتے ہیں اور چند دنوں میں اپنی چمک کھو دیتے ہیں۔ اب یہی بات ان کے لیے لازماً پریشانی کا باعث ہے کہ وہ مل کر دعا کریں اور شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف کو دعوت دیں بھی تو کس حوالے سے؟ کیا ہم جیسی نااہل کرپٹ بددیانت اور نفس پرور جماعت مالک زمانہ اجل اللہ فرج شریف کے سامنے کھڑی کر دیں، جن کا ایک لمحے کا بھروسہ نہ ہو اور جنہیں ایک مٹی کے برتن پر امیر نہ بنایا جا سکے اور جن سے ایک پیالی چائے کی ترک کروانا بھی ناممکن ہو؟ یہ جماعت لے کر جائیں گے تو سوائے شرمندگی کے اور کیا ملے گا؟ اگر مالک ذات شرمندہ نہ بھی کرے تو کیا اس مشینری سے کسی ملک کا نظام چلانا ممکن ہے؟ اگر چلایا بھی جائے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ وہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو آدمی 4 پیسے کے لیے جھوٹ بولنا جائز سمجھتا ہے، یا جو آدمی حرام نہیں چھوڑ سکتا، یا آدمی چھوٹی چھوٹی بری عادتیں ترک نہیں کر سکتا اور اپنے نفس کو کلی طور پر غلام ہے، اگر اس کے ہاتھ میں نظام حکومت دے بھی دیا جائے تو پھر خود سوچیں کہ وہ مالک کے حکم اور منشا پر نظام چلائے گا یا اپنے نفس کے حکم کے متحد؟ اگر نفس کے حکم پر نظام چلائے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ خدا نہ کرے نظام حکومت کی ناکامی کے سوا کیا ملے گا؟ اگر ایسا ہی نظام اس دنیا پر نافذ کروانا ہے تو پھر وہ پہلے ہی چل رہا ہے۔ شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف کو بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا نظام تو ہم خود پہلے چلا رہے ہیں، جس کے ہاتھ میں جتنے اختیارات ہیں انہیں ہم بری طرح استعمال پہلے کر رہے ہیں۔ نفس کی خواہشات کی تکمیل تو ہم پہلے ہی کر رہے ہیں، اس لیے شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف کو زحمت کیوں دیں؟ یہی وجہ ہے کہ اس دور میں سرگرواہان منتظرین انتہائی پریشان ہیں کہ وہ کیا کریں۔ اس کے لیے بعض نے دیگر مذاہب میں سے لوگوں کو لینا شروع کر دیا ہے اور شیعہ کمیونٹی سے ایک دم باہر چلے گئے ہیں۔ وہاں بھی وہی مسائل ہیں، مگر شیعوں سے قدرے کم ہیں، کیونکہ ان لوگوں میں یہ ذم باطل نہیں ہے کہ وہ ہر حال میں جنت جائیں گے، چاہے وہ کچھ بھی کریں، جنت ان کی فرنٹ پاکٹ میں ہے۔ یہ تصور اور یہ خوش فہمی صرف شیعوں میں ہے، اس لیے ان میں سے کوئی بھی سدھرنے کی طرف جلدی مائل نہیں ہوتا، بلکہ ماتم اور عزاداری چاہے جیسی بھی ہے اسی کو کافی سمجھتا ہے۔ دیگر مذاہب میں یہ بات نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی نجات کے بارے میں سوچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ مذہب کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے کہ جس میں صرف پارٹی جوائن کرنے سے ساری سہولیات خود بخود مل جاتی ہیں، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی پارٹی میں جگہ اور مقام بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ قربانیاں دینا پڑتی ہیں، اس لیے وہ لوگ قربانیوں کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، مگر انہیں اصل مقام تک لانے میں کافی وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کے مقدمات کو درست کرنا، اعمال اور فرائض سمجھانا، تزکیات اور ریاضات میں لگانا، اور سب سے بڑی بات ہے ان کی نیت کو تا دیر درست رکھنا۔ یہ وہ مسائل ہیں جن سے سارے اہل جماعت پریشان ہیں،
کئی لوگوں نے تو اسلام کے باہر جھانکنے کی بھی کوشش کی ہے، اور وہ ہندو اور سکھ اور عیسائیوں یہودیوں میں کام کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پروگریس فی الحال بہت اچھی ہے، مگر ہمارے لیے خطرے کا الارم بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دوسری قومیں اور دوسرے مذاہب کے لوگ تو اس حکومت الہیہ میں سہیم و شریک ہو جائیں، اور ہم جو ہمیشہ ان کے کہلوانے والے ہیں محروم ہو جائیں۔ اس سے بڑھ کر بدنصیبی اور کیا ہوگی؟ جیسا کہ سید ابتہی دامِ اللہ تعالیٰ کے روحانی استاد آغا جان زنجانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظہور اصغر کا زمانہ ہے یہ، اور آگے ظہور اکبر کا دور آنے والا ہے۔ دوستو، اس لیے سارے نمائندگان جو پہلے چھپے ہوئے تھے، انہیں حکم تھا کہ ہماری طرح تم بھی غیبت میں رہو۔ اب انہیں حکم ہو چکا ہے کہ تم ظہور فرما دو اور آنے والے وقت کے لیے اپنی اپنی جماعتیں تیار کرو، اور جب تم اپنی طرف سے سارا کام مکمل کر لو تو پھر ہمیں دعوت دے دینا، ہم وہ دعوت قبول فرما کر اعلان خروج فرما دیں گے۔ مگر نمائندہ ماضی کے واقعات کو دیکھ کر انتہائی پریشان ہے۔ میں آپ کو ماضی کی ایک مثال عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ شہنشاہ کربلا علیہ السلام نے کوفہ کے شیعوں کی طرف اپنے پاک بھائی سرکار امیر مسلم علیہ السلام کو نمائندہ بنا کر روانہ فرمایا، اور انہیں حکم فرمایا کہ جب ہمارے خروج کی راہ ہموار ہو جائے تو ہمیں دعوت دے دینا، ہم تشریف لائیں گے۔ مگر ہوا یہ کہ کوفہ والوں نے پہلے جوش میں دھڑا دھڑ بیعت کی، اور ظاہری یہی ہونے لگا کہ اب سارا کوفہ پوری طرح تیار ہے۔ اس ظاہر کو دیکھ کر حضرت امیر مسلم علیہ السلام نے شہنشاہ کربلا علیہ السلام کو دعوت دے دی، مگر جب شہنشاہ معظم علیہ السلام وہاں پہنچے تو حالات ایک دم تبدیل ہو چکے تھے، اور وہی کوفی دشمن ہو چکے تھے۔ آج جو شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف کے نمائندے ہیں، وہ اس لیے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف کو دعوت دے دیں اور ہماری جماعت کے افراد خود ان کے دشمن ثابت ہو تو ہم منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں رہیں گے، کیونکہ یہ تو ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے جو امام محمد باقر العلوم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب ہمارا لخت جگر ظہور فرمائے گا تو جب مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوں گے تو کوفہ کے باہر 10,000 سلاح پوش جوان جو پوری طرح سے اسلحہ سے لیس ہوں گے، وہ آ کر شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف کی خدمت میں عرض کریں گے، یقولون لہو یا ابن سیدت نساء العالمین صلوات اللہ علیہا ارجع من حیثا جیت فلا حجت الناہ فی بنی سیدہ صلوات اللہ علیہا۔ خلاصہ جامع بحار الانوار جلد 52 صفحہ 338 روایت 81 کہ جب شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف تشریف لائیں گے تو کچھ لوگ عرض کریں گے، یا ابن سیدہ نساء العالمین صلوات اللہ علیہا، آپ جہاں سے تشریف لائے ہیں وہاں واپس تشریف لے جائیں، ہمیں پاک خاندان علیہ السلام کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس پر شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف ان کی گردنیں اڑا دیں گے۔ دوستو، یہ ابن سیدہ صلوات اللہ علیہا کہنا بتا رہا ہے کہ شیعہ ہی ہوں گے، یہ بھی کوفہ کے ایک سربراہ منتظرین کی جماعت ہی ہوگی، اور شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف کی دعا کرنے والے ہی ہوں گے، مگر حالات اور نفاذ حق کو برداشت نہ کر سکیں گے، اور اس نظام عدل کو نعوذ باللہ بالرحمی پر مبنی سمجھیں گے، جیسا کہ بعض دیگر روایات میں واضح طور پر فرمایا گیا کہ کہنے والے یہاں تک کہہ دیں گے کہ آپ تو نعوذ باللہ آل محمد علیہم السلام میں سے ہی خیر ہیں۔ دوستو، اس مقام پر اب ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے، اور ہم اپنا خود اچھی طرح سے تجزیہ کر سکتے ہیں کہ ہم کیسے ہیں، ہمارا کردار کیا اس قابل ہے کہ ہم ان کی حکومت میں کوئی مثبت کام کر سکیں، کیا ہم مجرمین کی لسٹ میں شامل تو نہیں ہیں۔ اپنے احتساب کے بعد ہمیں تنہائی میں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے، کیا ہم تیار ہیں؟ کیا واقعی شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف کو آ جانا چاہیے؟ اکثر جماعتوں میں سے زیادہ تر بزرگ شامل ہیں، نوجوانوں کو معاشی مسائل سے فرصت ہی نہیں، اور جو بزرگ ہیں انہیں تو خود نوجوانوں کی ضرورت ہے کہ جو ان کے کھانے سلانے اٹھانے بٹھانے کے لیے ان کے ساتھ رہیں، ان کی خدمت کریں۔ اب خود سوچیں کہ جو نوجوان شامل ہو بھی جائے، انہیں بزرگوں کی خدمت سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ اب اگر فرصت مل بھی جائے تو انہیں اس کا خیال ہی نہیں ہوتا کہ انہیں بلایا کس لیے کیا ہے، انہوں نے آنے والے وقت میں کوئی مرکزی کردار ادا کرنا ہے۔ اب آپ بتائیں وہ سربراہان جماعت کس امید پر شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف کو دعوت دے؟
اس لیے وہ جیسی بھی جماعت ہے اس سے دعائیں منگوا تو رہے ہیں، مگر خود دل سے عرض کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ ایسی جماعت اور ایسے افراد لے کر وہ شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف کو کیا دعوت دیں۔ شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف نے تو ایک عزت مآب حکومت قائم فرمانا ہے، اس میں تو عزت دار کارکنوں کی ضرورت ہوگی۔ آپ نے دیکھا یہ سنا ہوگا کہ جب کسی ایگزیکٹو کی سیٹ یعنی اے سی یا ڈی سی یا اس جیسے بڑے عہدوں کے لیے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کا انٹرویو ہوتا ہے اور اس میں ان کی ذہنیت کا امتحان ہوتا ہے، کیا یہ لوگ اس کام کے لیے موضوع بھی ہیں یا نہیں، یا ان میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی کمپلیکس کے شکار تو نہیں، گھٹیا ذہن کے تو نہیں، بکاؤ مال تو نہیں ہے، کیا ان میں عزت نفس نام کی کوئی چیز موجود ہے یا نہیں، کیونکہ یہ عہدے عزت دار عہدے ہوتے ہیں۔ اب اسی سے آپ سمجھیں کہ مالک کو ایسے لوگ درکار ہیں جو عزت دار ہوں، ان میں سے کسی بھی صورت میں کوئی ایسا کام نہ ہو جو انہیں گھٹیا اور کمینہ ثابت کرے۔ اصولوں کے پابند لوگ درکار ہیں، انہیں جوان مرد درکار ہیں، انہیں کام کرنے والے محنتی لوگ درکار ہیں، اور ایسے لوگوں کی جماعتوں میں کمی ہے، کیونکہ ان جماعتوں میں شریک تو بہت لوگ ہیں جبکہ ان صفات کے حامل لوگ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اور ہر سرگرواب منتظم چاہتا ہے کہ چاہے وہ صرف 3-4 افراد ہی کیوں نہ دے سکے مگر وہ خالص ہوں، کھرے نوٹ ہوں، بریلر نہ ہوں۔ اب پھر عرض کروں کہ اپنے بستر پر رات کو انصاف کے ساتھ اپنے ضمیر اور اپنی ذات سے سوال کریں، کیا واقعی شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف کو آنا چاہیے؟ دوستو، میں نے انقلاب ایران کی ایک مثال آپ کو دی کہ جناب خمینی رضوان اللہ علیہ خود نوفل لی شاتو فرانس میں تشریف فرما تھے اور یہاں ایران کے جان فروشوں نے اپنے جانیں سڑکوں پر لگا دی اور ان کا حکم ملا کہ خیابان راہ ترک نکین تھے تو انہوں نے ٹینکوں کے سامنے اپنے جسموں کی دیواریں کھڑی کر دی اور سڑکوں کو نہیں چھوڑا۔ اسی طرح ہزاروں لاکھوں افراد نے اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر اپنے لیڈر کی جھولی میں بڑی کامیابی کے ساتھ حکومت ڈال دی، اور ہمارا اپنے شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف کے بارے میں یہ رویہ ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ذات سب کچھ آ کر خود کرے، ہمیں ان کے لیے کچھ بھی نہ کرنا پڑے، وہ خود دشمنوں سے لڑیں، سارا راستہ خود صاف کریں، اور اپنی حکومت کو جب اچھی طرح قائم فرما لے تو ہمیں صرف عیاشی کے لیے بلایا جائے اور ہم بس جشن منانے کے لیے اور مرغے حرام کرنے اور حلوہ پوری برباد کرنے کے لیے وہاں جائیں۔ یہ رویہ ساری دنیا کے اصولوں سے مختلف ہے کہ قربانیاں لیڈر سے دلوائیں اور فائدہ عوام کا ہو۔ دوستو، ہمیں یہ بات سوچنا چاہیے، اگر نقصان ہو رہا ہے تو ہمارا ہو رہا ہے، اگر خراب ہے تو ہماری دنیا کا نظام خراب ہے، اگر بے سکونی اور محرومی و ہلاکت ہے تو وہ انسانیت کی ہے، اگر برباد ہو رہا ہے تو وہ انسان ہی ہے، اگر فائدہ ہونا ہے تو وہ بھی ہمارا ہونا ہے، اگر حکومت بننا ہے تو وہ بھی ہماری ہی بننا ہے، ورنہ شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف کی حکومت الہیہ تو ازلی و ابدی ہے، انہیں اس حکومت کے قیام سے کوئی مزید فائدہ نہیں ہونے والا۔ دشمن سے انتقام ہی لینا ہے تو وہ ان کے ہاتھ سے مرنے کے بعد بھی دور نہیں ہے، وہ ہمیں دکھائے بغیر بھی انہیں جہنم کے کتوں کے حوالے کر سکتے ہیں۔ انہوں نے تو یہاں حکومت ہمارے فائدے کے لیے قائم کرنا ہے، اگر ہم انہیں دعا کرتے ہیں تو اس میں ہم ان پر ترس کھا کر دعا کرتے ہیں اور گویا ان پر احسان کرتے ہوئے دعا کرتے نظر آتے ہیں۔ دوستو، بات یہ نہیں ہے بلکہ حقیقت تو اس کے برعکس ہے کہ احسان تو اس ذات نے کرنا ہے، ترس تو اس ذات نے کرنا ہے، نجات دینا ہے تو ہمیں دینا ہے، اس میں ان کا کوئی ذاتی فائدہ نہیں بلکہ ہمارا ہی فائدہ ہے۔ انہوں نے ہمارے لیے اس دنیا پر حکومت فرمانا ہے اور ہمیں اپنے راج کی ایک جھلک دکھانا ہے۔ اگر ساری دنیا نہ بھی چاہے تو ان کی حکومت کا قیام ہونا ہی ہونا ہے، اس میں نقصان تو اس کا ہے جو اس حکومت کو دیکھنے یا پانے سے محروم رہے گا۔ مالک کی خوشیوں کا میلہ تو ہر صورت میں لگنا ہے، اس لیے ہمیں ان کی نصرت کے لیے تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ اس وقت سارے سرگروائے رندان عشق پریشان ہیں کہ شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف کے حضور جلدی سے جلدی یا نثار پیش کریں۔ ادھر منتظرین کا جو حال ہے وہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ اب ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ مولا جلدی ان سرگران منتظرین کو انصاف فراہم کرے، شاید ہمیں ان کے صدقے میں حکومت الہیہ کی زیارت نصیب۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامِ اللہ تعالیٰ کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب نہج المعرفت فی اسماء القائم اجر اللہ تعالیٰ فرجہ جلد 1 سے پیش کیا ہے۔
اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ جل یا دولت کریمہ، یا ولی المظلومین، یا فوز العظیم، اجر اللہ تعالی فرجک، وصلوات اللہ علیکہ یا ربا محمد و آل محمد، صلی اللہ محمد و آل محمد، واجل فرج آل محمد، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔